شب برات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بڑی افراط تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ جو احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سند کے اعتبار سے ضعف پایا جاتا ہے، لیکن تقریباً 17-18 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اگر ضعیف بھی ہوں تو کثرت شواہد کی بنا پر وہ قابل قبول بھی ہے اور امت کا عمل بھی اس کے اوپر رہا ہے کہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا، جاگنا باعث اجر و ثواب ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی بھی انشاءاللہ امید ہے۔ البتہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے لوگوں نے بڑھا لی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ بعض لوگوں نے شب برات کے لیے خاص قسم کی نماز کا خاص طریقہ متعین کیا ہے کہ بھئی اس طرح نماز پڑھی جائے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے اور نہ اس موقع پر کوئی خاص غذا پکانا، کوئی خاص کھانا بنانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے بندوں کو کہا گیا ہے کہ بھئی اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رات کو عبادت میں گزارو، دعاؤں میں گزارو، جتنا جس سے ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی انسان جاگے، لیکن جتنا بھی زیادہ عام دنوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ جو عبادات تطبع میں، نوافل میں داخل ہیں وہ ساری کی ساری اس میں انجام دی جا سکتی ہیں۔ نفلیں زیادہ پڑھے آدمی، نفلوں میں تلاوت ذرا لمبی کر لے اگر قرآن کریم یاد ہے، نہیں تو رکوع اور سجدے جو ہیں ذرا طویل ہو جائیں، رکوع سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکوع کے اندر خاص نوافل کے جو رکوع ہوتے ہیں اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ کرنی چاہیے۔ جیسے سبحان ربی العظیم ہے تو سبحان رب السماوات والارض سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک، اور تسبیح اور حمد کے جتنے اور جملے ہیں، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مشیتک، جو صیغے حمد کے اور ثنا کے ہیں وہ رکوع میں زیادہ پڑھے اور سجدے میں دعائیں زیادہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس میں دعائیں جتنی معصور دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی ذاتی دعائیں بھی کر سکتا ہے۔ ذاتی دعائیں بہتر یہی ہے کہ عربی میں ہوں، اگر عربی آتی ہے، نہیں ہے تو دل میں تصور کر لے اور زبان سے معصور دعائیں پڑھتا رہے۔ قرآن کریم کی دعائیں جو ہم آپ بار بار پڑھ رہے ہیں وہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ ہوں، تو اس طرح کرے۔ جتنا وقت بچے تو تلاوت میں، ذکر میں، تیسرا کلمہ جو ہے خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی کثرت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بیٹھ کے توجہ کے ساتھ کر سکے، یہ ہے بس۔ باقی اور چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا لی ہیں کہ فلاں قسم کی نماز ہے، فلاں قسم کا کھانا ہے، فلاں، یہ سب فضول باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شب برات کے بعد جو اگلے دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا، یہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو ایک حدیث ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، تو اس دن کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ البتہ یہ شعبان کا پورا مہینہ جو ہے
اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. تو آدمی اس خیال سے کوئی روزہ رکھے کہ بھئی شعبان کے مہینوں کی روزے کی فضیلت ہے، کسی دن بھی رکھے تو انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی.